حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ جس کی بہتری کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں سمجھ عطا کر دیتا ہے، اس کو دین میں فقاہت نصیب کر دیتا ہے۔ دولت کا کثرت سے مل جانا یا نہ ملنا یہ کوئی بات نہیں ہے۔ دولت اللہ انہیں بھی دیتا ہے جن پہ راضی ہوتا ہے، اور انہیں بھی دیتا ہے جن پہ ناراض ہوتا ہے۔ قارون کو دولت دی، فرعون کو دولت دی، بادشاہت بھی دی، حامان ہے، شداد ہے، شدید ہے، کتنے کتنے دولت مند اور تخت و تاج کے مالک گزرے، اللہ ان پہ راضی نہیں تھا، لیکن ان کو بھی دولت دی جن پہ راضی تھا۔ حضرت عثمان غنی کو دولت عطا کی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ میں سب سے زیادہ دولت مند حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، ان کو بھی دولت عطا کی، اور بھی لوگوں کو، حضرت سلیمان کو پیغمبری بھی دی، دولت بھی دی، بادشاہت بھی دی۔ تو دولت وہ اسے بھی دیتا ہے جس پہ راضی ہوتا ہے، اور دولت اسے بھی دیتا ہے جس سے راضی نہیں بھی ہوتا، لیکن فقاہت فی الدین، دین کی سمجھ صرف اسے دیتا ہے جس پہ راضی ہوتا ہے۔ تو جس کو دین کا فہم دے دیا گیا، دین کی سمجھ دے دی گئی، اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہے۔ جس کی بھلائی چاہتا ہے، جس کی بہتری چاہتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جل شانہ دولت دین دے دیتا ہے اور دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان سن لیجئے، جو ایسے راستے پہ چلا جس میں وہ علم کی تلاش کرتا تھا، جو علم طلب کرنے کے لیے کسی راہ کا مسافر ہوا، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، تو وہ جنت کے راستے پہ چلا۔ جتنے قدم اٹھاتا ہے وہ جنت کی طرف قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو راہ علم کے سفر میں اللہ نے اتنی برکتیں رکھی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اختیار دیا، یا دولت لے لو، یا بادشاہت لے لو، یا پھر علم لے لو۔ ان تین چیزوں میں اللہ نے ان کو ایک چیز اختیار کرنے کا اختیار دیا، یا دولت لے لو، یا بادشاہت لے لو، یا علم لے لو۔ انہوں نے کہا مالک مجھے علم دے دے۔ کہا اچھا تو نے علم کو اختیار کیا، دولت اور بادشاہت اس کے صدقے دے دی۔ ایک زمانے میں ایک ملک نے دوسرے ملک پر قبضہ کر لیا، تو جو بادشاہ وقت تھا اس کو گرفتار کر لیا۔ تو جب گرفتار کر کے دربار میں لایا گیا تو وہ جو دوسرے ملک کا محکوم بادشاہ تھا وہ سامنے کھڑا ہے، تو اس نے اس کو کہا کہ میں بھی چونکہ بادشاہ ہوں اور تم بھی اس سلطنت کے شہنشاہ رہے ہو، تو میں تمہیں قتل نہیں کرتا، تمہیں معاف کرتا ہوں، اور اب اس ملک میں میں تمہیں کوئی عہدہ دینا چاہتا ہوں، اب تم بتاؤ تم کون سا عہدہ قبول کرو گے۔ اب ہمارے حکمران ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وزیر خزانہ لگا دو، لیکن اس نے کہا مجھے معلم لگا دو، مجھے ٹیچر لگا دو۔ تو وہ بادشاہ ہنس پڑا، کہنے لگا پھر دوبارہ بادشاہی چاہتے ہو؟ تو یہ بادشاہی ہے، یہ شہنشاہی ہے۔ تو جو راہ علم پہ چلا وہ جنت کے راستے پہ چلا، اللہ اس کے لیے جنت کی راہیں بھی آسان کر دیتا ہے، اور دنیا پہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو عزتوں سے نوازتا ہے۔ تعلیم و تعلم کا جہان حقیقی جہان ہے۔ تو باقاعدہ 8 سال کا کورس کرے یہ تو ہر شخص کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن سب کے اوپر لازم ہے کہ وہ ضروریات دین سیکھے۔ ان میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اگر کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کے مسائل، اسی طرح جو ہے وہ کفر، اسلام، بنیادی عقائد، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر ایک شخص کے اوپر جو ہے وہ سیکھنی واجب ہیں اور ضروری ہیں۔ تو ان کو سیکھنے کے لیے علمی حلقوں میں جانا، بیٹھنا، علماء کی صحبت میں بیٹھنا، یہ اپنے اوپر لازم کر لیں۔ مسلکی یا باہمی الجھاؤ، نظریاتی اختلافات اور دیگر آپ کا کسی سے ذاتی تناؤ اگر قائم ہوتا ہے تو کبھی بھی اخلاقیات کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ یہ آج صاحب عرس
کی وساطت سے میں آپ کے نام نصیحت کر رہا ہوں، چونکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جس ماحول میں ہم لوگ داخل ہو گئے، وہ لوگ جو پہلے پبلک واش رومز کے اندر بیٹھ کر کے گندے اور غلیظ جملے لکھا کرتے تھے، وہی لوگ اب سوشل میڈیا پہ آ کے بیٹھ گئے اور ایک دوسروں کی پگڑیاں اچھالنا اور عجیب و غریب جو رنگ دکھائی دیتا ہے، یہ بات میں علی رؤوس الاستشہاد کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے رسول کا لایا ہوا دین نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو اس غلاظت سے، اس گندگی سے دور رکھیے گا۔ کسی مفکر نے کہا تھا کہ جو گمراہی عقیدت اور دین کے راستے سے آتی ہے وہ بہت گہرے قدم جما لیتی ہے اور دیر پا ہوتی ہے۔ اس لیے کسی بھی بنیاد پر آپ اخلاقیات سے نیچے نہ گریں اور اپنی زبان کی، اپنے لہجے کی، اپنے قلم کی اور اپنے خیالات کی حفاظت کریں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، حضور علیہ السلام کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے، اور آقا کریم علیہ السلام نے جو ہمیں دین دیا ہے اور جس طرح سے رویوں کے اندر حسن اور جمال پیدا کرنے کی تلقین کی ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا عمل، حضور کے اصحاب کا عمل اور امت کے مشاہیر کا آج تک جو عمل ہے وہ ہمارے لیے خضر راہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں اخلاقیات کے دامن کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے، اور کسی بھی صورتحال کے اندر ہمیں ایسی گراوٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو ہمیشہ خضر راہ بنانا چاہیے۔ دور موجود یقیناً فتنوں کا دور ہے، اور اس دور کی نشاندہی کرتے ہوئے یہ فرمایا گیا ہے کہ آسمان سے فتنے یوں برسیں گے جس طرح بارش برستی ہے، اور آج ہر طلوع ہونے والا دن ایک نئی فتنہ سامانیہ لے کر کے طلوع ہوتا ہے۔ تو اپنے آباء و اجداد، اپنے مشائخ، اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر کے ہمیں منزل کی طرف آگے بڑھنا ہوگا۔ اور دوسری جانب میں جو آپ کی توجہ اس بات پہ دلائی، کم از کم جو میرے ساتھ روحانی انتساب رکھتے ہیں یا ہمارے ساتھ تلمس کا جن کا ربط و رشتہ ہے، میں ان کو پھر یہ تاکید کروں گا کہ اس وقت جو باہمی جنگ و جدل اور آپس کی لڑائیاں اور الجھاؤ اور کیچڑ اچھالنا اور گندگی اچھالنا اور پگڑیاں اچھالنے کا کلچر فروغ پا رہا ہے، کبھی بھی آپ اس کا حصہ نہ بنیں، اور ہم نہ کبھی ماضی میں ایسے کسی کام کا حصہ بنے ہیں، نہ دور موجود میں بنیں گے اور نہ مستقبل میں بنیں گے۔